دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو، ہلو، ہاں جی، شعیب بھائی بول رہے ہیں لکھنؤ سے۔ جی آپ کون؟ میں مشتاق علی انصاری بول رہا ہوں بنگلور سے۔ اچھا جی کوئی مشک بھائی ہیں، انہوں نے آپ کا نمبر دیا تھا جی اور کچھ بات کرنی چاہ رہے تھے آپ، شاید کچھ اعتراضات ہیں آپ کے، بتا دیتے۔ آن کرو کیا کہہ رہے ہیں؟ جی فرمائیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ میرے دوست ہیں، کوئی مشک نام بتایا تھا انہوں نے اپنا، جی تو آپ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کچھ اعتراضات ہیں آپ کے، جس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں آپ۔ نہیں تو کوئی خاص ایسے کوئی بات نہیں تھی، بس یوں ہی نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، جو بھی اعتراضات ہیں بتائیں، ممکن ہے کچھ علم میں میرے اضافہ ہو جائے یا آپ کو ہو جائے۔ ہاں بس کچھ ایک اعتراض میرے ذہن میں آیا، میں بتا دوں آپ کو، شاید اس جی کا حل خاص ہو۔ جی ویسے میں بتا دوں، میں ایک میڈیکل کا طالب علم ہوں اور جی، ماشاء اللہ۔ مجھے کوئی اتنا زیادہ خیر نہیں پتا، لیکن چونکہ میرے ذہن میں ایک بات آئی جی جی، فرمائیں۔ بتانی بنتی ہے، بس ایک سیکنڈ۔ میں نے ہدایت بخشش کا حصہ سوم پڑھا ہے، جی، اس میں ایک جگہ سمجھ آ گئی، اب میں بتا حضرت دیتا ہوں۔ عائشہ کے حضرت تعلق سیدہ، سے جو ہے، وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ جی جی بس یہ ایک اعتراض ہو گیا آپ کا، اور بھی کوئی جی بات ہے؟ جواب دیجیے پھر دیکھتے ہیں۔ تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ یہ تو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہی نہیں نا، پہلی بات تو سرے سے، جی اور جس نے اس کو مرتب کیا تھا جی اعلیٰ حضرت کے جو ہے انتقال کے بعد انہوں نے ترتیب دیا تھا اس کو، جی اور اس میں بھی جس چیز پر آپ کو اعتراض ہے، واقعی وہ قابل اعتراض چیز ہے، اور یقیناً کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف وہ چیز منسوب کر ہی نہیں سکتا جس کے پاس ایمان ہو۔ جی کہ کسی شریر نے اس میں شرارت کی تھی، وہ نہ اعلیٰ حضرت کا شعر تھا، نہ جو ہے وہ جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دی تھی ان کا تھا۔ جی کسی نے جو ہے وہ پرنٹنگ کے دوران یا کسی بھی ٹائم میں اس کو الحاق کیا گیا تھا، اور جب یہ چیز منظر عام پر آئی تو ہمارے لیے اہل سنت کے عالم ہے، انہوں نے اس پر متنبہ کیا تھا، جی جنہوں نے اس کو ترتیب دیا تھا، جنہوں نے اس کو مرتب کیا تھا، اعلیٰ حضرت سے تو اس کا تعلق ہی نہیں، کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تو یہ چیز آئی نہیں تھی۔ جنہوں نے بعد میں اس کو مرتب کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ اس پر جو ہے توبہ بھی کی تھی اور وضاحت بھی کی تھی کہ نہ میرا یہ عقیدہ ہے اور نہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن چونکہ میرے نام سے منسوب ہے لہذا میں اس کی توبہ کرتا ہوں۔ جی اچھا، مجھے بات یاد آئی، جی ایک المیزان نام کا نمبر نکلتا تھا۔ نہیں، پہلے یہ بات واضح ہو جائے، ایک بات مکمل ہو جائے پھر دوسری کرتے ہیں۔ بس وہی میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ المیزان نام کا ریلیٹڈ ہے وہ، پڑھا ہے جی کہ اس میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہدایت بخشش کے پورے حصے 3 ہیں۔ پورے حصے 3 ہے؟ جی اچھا، پورے حصے 3 ہیں۔ اچھا پھر ہاں تو ٹھیک ہے نا، اس میں ترتیب مرتب جس نے کیا تھا وہ اہل سنت ہی کے عالم ہیں، بزرگ ہیں، قابل اعتماد ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ الحاق کیا گیا تھا۔ جیسے ہمارے مشائخ چشت کی طرف جو ہے بہت ساری کتابیں منسوب ہے، لیکن وہ ان کی ہے نہیں، اور بہت ساری چیزوں میں ملاوٹ کی گئی ہے، جیسے وہ اپنا چشتی رسول اللہ، اس کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی یہ الحاقی چیز ہے، بعد میں ملائی گئی ہے،
ये हमारा मौक़िफ़ भी नहीं है, अकीदा भी नहीं है, हम इससे बेजार हैं, तो उस चीज़ से हम भी बेजार हैं। यानी पूरी की पूरी जो हिस्सा सोम है, सारी जी की सारी चीज़ें कुफरिया हैं, जो तो दावा नहीं ना किसी का। जो जी। चीज़ काबिल एतबार थी उस पर तौबा भी हुई, उससे बेजारी का इज़हार किया गया। आपके कहने का मतलब ये है कि वो अशार किसी के हैं? किसी के हैं, किसी शरीर ने उसमें शरारत की थी जी। ना वो आला हजरत के हैं, ना हमारे किसी बुजुर्ग के हैं। अगर होते तो उस पर तौबा नहीं होती, उस पर तौबा हुई है और बताया गया कि भाई ये हमारा नहीं है। अच्छा, मुरत्तब करने वाला कौन होता है, जो क्या करता है, तरतीब देता है गालिबन? मतलब कहीं से मसला लेके ये था कि आला हजरत के बहुत सारे अशार जो है उनके नजदीक जो थे वो शाये नहीं हुए थे, जी तो जिनके पास भी थे उनसे उन्होंने जो है उसको अखज किए, उसको तलाश किया, उसको जमा किया, और जमा करने के बाद फिर उसको एक किताबी शक्ल दी उन्होंने। ठीक। तो उसमें जो है ये किसी ने शरारत की, ये चीज जो आला हजरत की नहीं थी उनके उस चीज में शामिल कर दी जी। फिर बाद में वो चीज जब जाहिर हुई तो भाई उसकी वजाहत की गई कि ये हमारी चीज नहीं है, हम इससे तौबा भी करते हैं और इससे बेजारी का इज़हार भी करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलिए शुक्रिया, मेरा इश्काल दूर हो गया। और ये हिस्सा सोम जो है वो आपको दस्ती सूरत में मिलेगा भी नहीं। जी है कि आपके पास जिसकी आप बात कर रहे हो, हदायत के बख्शिश हिस्सा सोम, जी इसका असल नुस्खा है आपके पास? जी, मेरे पास असल नुस्खा है, मैं आज ही लेके आया हूँ इत्तेफाक। कहाँ से लिया हमारे आपने? लाइब्रेरी में रखा है, मेरे मौलाना के पास था। जी जी, आमतौर पर बहुत मिलता पुराना नहीं है, जल्दी। गालिबन बहुत ही पुराना है, मुझे कुछ पढ़ने समझने में तकलीफ हो रही है उसको। मैं इतनी ज्यादा वैसे भी उर्दू नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। खैर, अब वो बात कर रहे हैं थोड़ा सा फोन पे। हेलो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जी जी जो जी, इसका शुरू के अल्फाज कुछ दिख रहे हैं मुझे। ना जी सुने तो मेरे भाई, जी ये मैंने पढ़े हुए हैं और ये वाकई बड़ी बुरी चीज है, और इससे मुसलमानों की दिलाजारी होने वाली है, होती भी है, और वो चीज है बुरी। जब उस पर तौबा होगी तो मजीद जो है उस पर बात करने की जरूरत नहीं। अगर मैं ये कहता कि ये लाइके जो है मजम्मत नहीं है, ये अच्छी चीज है, फिर आप उसमें से पढ़ के बताते कि ये चीज देखिए ऐसी है। लेकिन जब हम खुद कह रहे हैं, हमारे उलमा कह रहे हैं, तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। अच्छा, सही चलिए कह खैर। रहा हूँ। हाँ, उस मेरे सामने जो है, खैर उसमें तो आज भी शोएब भाई, आज भी अगर जो बंदी हिफ्जुल ईमान से वो इबारात निकाल दें और बेजारी का इजहार कर दें, जी तो हमारा उनसे उस मसले में झगड़ा क्या बचेगा? सही झगड़ा बात तो है। तभी है जब वो उसको ऑन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हिफ्जुल ईमान की वही बात इबारत। आएगी वही बात आएगी कि जो है आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप एक नहीं तावील करते हैं कि नहीं, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हुई हो, या वो लेकिन कहें इसमें कि तो आपको समझने में दिक्कत हुई हो। लेकिन मेरे भाई, इसमें तो हम इसे ऑन ही नहीं कर रहे ना। हम टोटल जो काबिल एतराज चीज है, हम खुद ही उस पर एतराज कर रहे हैं कि भाई ये चीज है ही नहीं, इसको हम ऑन ही नहीं कर रहे। लेकिन वो तो उसको ऑन कर रहे हैं ना। जब वो ऑन कर रहे चलिए, हैं तो ये उसके मेरा बाद ख्याल होगी। दूर हो गया। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जी, और कुछ बताएं, बयान फरमाएं शोएब भाई। कहीं सवाने आला हजरत में लिखा हुआ है कि एक शेर लिखा व्हाट्सएप है हुआ आपके है। पास? रुक जाए, जी व्हाट्सएप है ना आपके पास? जी पहले वो भेज दे मुझे, फिर वो जी, बताएं, आप पढ़ के बताएं जी। बस एक शेर शायद सुन लीजिए आप कि पता नहीं है कि नहीं है, पस मंजर क्या है। ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा अहमद रजा। क्या सवाल मतलब है? आला हजरत मेरा ख्याल नहीं है वो किताब। ठीक है जी। और जी ये शेर ऊपर से पढ़े ना आप, तो इसमें जो है आला, मैंने जी पढ़ा है पहले वो, जी इसमें आला हजरत को खुदा नहीं कहा जा रहा है। जी इसमें खुदा उससे उससे इसमें दुआ उससे की जा रही है जो जी। कहने वाला का भी खुदा है और अहमद रजा का भी खुदा है। जो अहमद रजा का भी खुदा है ना, उससे दुआ की जा रही है। लेकिन जाहिरन तो शेर का मतलब यही निकल तो रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, पस मंजर आप भेजें मुझे, मैं पढ़ के बताऊँ आपको। बस आपको यही बात मुझे कहनी है। ये जो ना आप जी ना जी, मसला बता रहे हैं, नहीं, सुन तो ले मेरे बस भाई। यही बात, ये बात। नहीं अब मैं सुने तो, आपको बताता हूँ कि जो देवबंदियों का मसला फंस रहा है, शुएब भाई, वो यहीं पर फंस रहा है। सुने तो जी बात सुने, तहम्मुल के साथ बात हो। जी आपको इस पर जो बात करनी है, जो आपने जी किताब भेजी है,
ٹھیک جی ہے جی. اس پر جو بات کرنی ہے وہ آپ تحمل سے کریں, میں سنوں گا. میری بات بھی آپ تحمل سے کریں, سنیں جی انشاءاللہ. قطع کی ضرورت نہیں ہے. جی دیوبندیوں کی جو بات ہے حفظ جی الایمان پر, اگر آپ جی اس کا دفاع کرنا چاہیں جی تو میرا بھائی میں حاضر ہوں. چاہیں تو ایسے کر لیں, فون پہ تو نہیں اچھا رہے گا, یوٹیوب پہ جی لائیو بھی کر سکتے ہیں یا مل کے بھی کر سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے جی. آپ بالکل وہ عبارت بھیج دیں. جب ہم جی حفظ الایمان پر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں جی تو ہم وہ عبارت بھیجتے ہیں, پس جی منظر سیاق و سباق سب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی. جی آپ جو ہے پہلے بھیجیں, وہ جو آپ کہہ رہے ہو جی وہ آپ بھیجیں مجھے, اس کا سیاق و سباق میں آپ کو سمجھاتا ہوں, میں آپ کو سمجھ سمجھ پا آ رہا جائے ہوں, گا. جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ یہی مسئلہ رہا ہے. نہیں, آپ حفظ جیسے مجھ الایمان سے پھر بات کہہ رہے ہیں بالکل سیم ایسے بات وہاں بھی ہوئی ہوگی, اچھا تو کیونکہ ٹھیک ہے. یہ سمجھ اور نہ سمجھ کا ایک کام مسئلہ ہی کریں رہا ہوگا. شعیب بھائی, جی ایک کام, میرا خیال ہے آپ جو ہے وہ حفظ الایمان کو آن کرتے ہیں, اشرف علی تھانوی صاحب کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں. صحیح بات ہے, جی صحیح ہے نا؟ میں ظاہر سی بات, ہاں ابھی کچھ دن پہلے ایسا نہیں تھا, لیکن چونکہ میں مفتی یاسر ندیم الواجدی کے کورس میں شامل ہوا, وہاں جی میں نے وقت لگایا, تو چونکہ مجھے یہ باتیں بڑی عجیب اٹپٹی سی لگی ہیں, اچھا, بہت بے ڈھنگی سی. تو ایک کام کرتے ہیں, جی آپ کا جو کیا نام ہے حفظ الایمان ہے نا, آپ جی ہوں یا مفتی ناصر یاسر ندیم الواجدی ہوں, ٹھیک ہے جی جی, یا کوئی بھی ہو, جی جس جی طریقے سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں نا جی کہ بھائی یہ چیز ایسی ہے, اسی طریقے سے ہمیں جی بھی سمجھا دیں. ہم اپنے اعتراضات رکھتے ہیں لائیو, ہمیں بھی اسی طریقے سے سمجھا دیا جائے, بات ختم ہوگی. جی جی غلط بات ہے. نہیں, یقیناً میں نے پڑھا تو مجھے بڑا بھیڑنگا سا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے بیچ کا معاملہ جو ہے ادھر ادھر کیا گیا ہے. حفظ الایمان دیکھیں جی, آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے, عبارت جی بھی ہے, سب کچھ ہے. اس جی کے بعد المحنت بھی لکھی گئی, اسام الرمین بھی لکھی گئی, المحنت بھی لکھی گئی. جی سارا ریکارڈ آپ کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ہے, دونوں بیٹھ جاتے ہیں. اب چونکہ جواب دینے کی باری آپ کی ہے, ہم جی اعتراضات کرتے ہیں, عبارت بھیج کے سیاق و سباق سب پڑھتے ہیں, ہم بھی ہے, تم بھی پڑھو. آپ جی ہمیں مطمئن کر دو نا. صحیح بات ہے, ایسا ہونا چاہیے, لیکن چونکہ میں اتنا نہیں جانتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے جی. کہ کھلبلی بیچ میں کی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں پر. نہیں, جو سمجھدار ہیں جو یہ کر سکتے ہیں, یاسر ندیم الواجدی صاحب تو کر سکتے ہیں نا, کیا خیال ہے, ان کے پاس تو علم ہے اتنا. بالکل ہاں, لیکن وہ اس چیز کے جو ہے ماہر نہیں ہے, وہ ایتھزم کے اوپر کام کرتے ہیں. اصل پریشانی وہی ان سے بھی ہے, مجھے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ پرستی سے دور رہتے ہیں, ہے نا جی, یہ بات کرتے نہیں. جی اور پھر ہاں وہ اپنی اسٹریم میں جو ہے نا, وہ ان کو اشرف علی تھانوی, اشرف علی صاحب کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو جی قابل اختلافی جو پرسنالٹیز ہیں ان کی ہمارے اور جی ان کے درمیان, جب وہ جی امت مسلمہ, پوری امت مسلمہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یوٹیوب پہ, جی جی تو اس ٹائم میں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ جو قبر کو پوجا کرتے ہیں جی ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ اشارہ ہماری طرف, بریلویوں کی طرف کرتے ہیں پوچھنے والے. ٹھیک. تو ندیم واجدی صاحب کے لیے دیانت داری یہ ہے کہ وہ جی اہل سنت یعنی بریلویوں کے جو ہمارے اکابر بزرگ ہیں جی ان کا موقف ان کے سامنے پیش کرے کہ بھائی جن کی آپ بات کر رہے ہو وہ قبر کی پوجا نہیں کرتے, بلکہ قبر کے اندر جو بندہ ہے اللہ کا اس کی وہ جی تعظیم کرتے ہیں. اگرچہ ہمارے لیکن کہیں نزدیک نہ اختلافی, نہیں سن چلیے, لیں میری بات مکمل ہو جی ہاں جانے دیں. بالکل, کیری آن. وہ یہ کہیں کہ بھائی ہمارے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ قبر جی کے اندر جو ہے اس کی تعظیم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, وہ الگ ٹھیک. بات ہے. لیکن یہاں تک تو ہونا چاہیے کہ وہ اس کو بتائیں کہ بھائی وہ بھی قبر کی پوجا نہیں کرتے, وہ اس کی تعظیم کرنے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ کہتے ہیں صاحب جہاں پہ آپ کا اثر ہوگا وہی پر ان کا بھی اثر ہوگا. اب بتائیے, جو مورتی پوجا کرنے والے ہیں, جو جی اللہ کے نیک بندوں کی مزاروں پر جانے والے ہیں, ٹھیک. دونوں کا ایک ساتھ اثر ہوگا کیا؟ اچھا, غالباً آپ نے وہ مزاریں نہیں دیکھی ہیں کہ جہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا نہیں, آپ کو نہ جی, یقین نہ نہیں جی. ہونا ہے کہ آپ مسجد سوری مطلب کہیں مزار پہ آئے ہیں یا کہیں مندر میں آئے ہیں. میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں, چونکہ میرا تعلق لکھنؤ سے ہے, اور یہیں قریب میں ایک جگہ ہے بہرائچ, جانتا ہوں مسعود میں غازی, سالار سید مسعود سالار غازی. مسعود غازی علیہ رحمۃ اللہ جی. تو آپ وہاں اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ میں آپ کو دکھا سکتا کہ آپ دیکھتے, تو آپ کو خود بڑا اچنبھا سا لگتا آپ کہ بات یار مکمل کیا کر ہو لیں, رہا ہے, پھر میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. کیا ہو رہا ہے, مطلب کیا چل رہا ہے, یقین نہیں ہوتا ہے. باخدا ایک چیز, میں پہلے تو اتنا زیادہ وہ نہیں تھا, میری والدہ جو ہے عالمہ ہے خود پہلے آلریڈی سے, اور وہ کہیں سے بیت ویت ہے, لیکن میرے دل میں یہی خیال آتا تھا کہ یار وہاں جاؤ تو ایک عجیب سی محسوس ہوتی ہے, دل نہیں کرتا ہے رکنے کا.
हालत ऐसी होती है, लड़कियां बाल नचा रही हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, सुनिए। अब जी। मैं आता हूँ इसकी असल वजूह की तरफ। ये आप जी, जी, रोक जी। भी सकते हैं, अच्छा। ये जी। आप रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता है। जी, लेकिन जी, मुझे एक बात और याद आ गई। मेरे एक दोस्त हैं अजीजुर रहमान नूरी, जी। वो खूब कभी कभी स्टेटस लगाते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मेरा उनसे सवाल यही रहता है कि आप सिर्फ लिख रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। वजह यह है कि आप कह नहीं रहे हैं। एक धड़ल्ले से बात होनी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ धड़ल्ले से बात होती है, या कहीं अहले हदीस धड़ल्ले से बात करता है, या देवबंदी धड़ल्ले से बात करता हो। एक चीज ये भी होती है, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं ऐसा मसला है फंसा हुआ, क्या अमन जी कहेंगे तो बात बिगड़ेगी। ठीक है जी, बात तो हो गई आपकी। जी। और कुछ बोलना है तो बोल लें आप। नहीं नहीं। दो चीजें इस पर अर्ज करूंगा अफर भाई। जी पहली जी चीज तो ये है कि हर जमात में पढ़े जी लिखे भी होते हैं, बाअमल लोग भी होते हैं और बेअमल लोग भी होते हैं, जाहिल भी होते जी हैं, है जी ना जी। अब जी हम जब एतराज करते हैं जी देवबंदियों पर, तो जी हम एतराज उनके अवाम पर नहीं करते। हमने भी देखे यार, मेरा पूरा गांव देवबंदी है। हमारे भी दोस्त ऐसे रहे हैं जो जनाब थिएटर में भी जाते हैं और जी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। आप भी इत्तेफाक जी करेंगे इससे, है ना जी। हाँ ठीक हम ठीक। कभी भी इस चीज पर एतराज नहीं करते कि क्योंकि ये इनके यहाँ पर स्टोर भी है, इनके यहाँ पर ये भी है, थिएटर में भी जाने वाले हैं, बेहया किस्म के लोग भी हैं, तो पूरी देवबंदियत जो है वो बेहयाई पर मुश्तमिल है, जी क्योंकि इनके जी जाहिल लोग ये करते हैं। सही बात है। हम समझते हैं कि भाई ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह का ठीक। एतराज कोई जाहिल नहीं करेगा, क्योंकि जी किसी भी जमात का अमल उसके अवाम से नहीं देखा जाता, उसको उलमा से देखा जाता है। आई एम एग्री। अगर ठीक। देवबंदी जमात के उलमा इस चीज को जी फरोग दे कि भाई बेहयाई करो, बिल्कुल जायज है, एकदम खुल्लम खुल्ला आजादी है, जी फिर मैं देवबंदी उलमा पर इस चीज के लिए एतराज करूंगा कि उनके उलमा जी ऐसे हैं। जी लेकिन जब मैं ये देखूं कि भाई देवबंदी उलमा जो है वो जी बेहयाई से खुद रुकते हैं, और फिर भी ठीक उनके अवाम अगर जो है ये करे, तो हम ठीक अवाम ठीक को तो बुरा कहेंगे, लेकिन देवबंदियत को बुरा इस मामले में नहीं कहेंगे। बिल्कुल। इसी तरीके से मज़ारात के खुराफात के बारे में आप बात कर रहे हो जी भाई, ये अवाम देखें जी, ये बरेलवी है ऐसा जरूरी नहीं है। जब फंसती है देवबंदी भी जाते हैं, और दूसरी चीज वहाँ गैर मुस्लिम ज्यादा जाते हैं, ठीक है। तो उनका अमल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हमारे उलमा क्या फरमाते हैं वो हमारे लिए हुज्जत है। आला सही हज़रत को बात है। पढ़ लें मज़ारात जी पे जाने के हवाले से। अच्छा जी जी, किताबें तो हमारी भरी पड़ी हैं। बाकी जी आपका ये इश्काल है कि हमारे उलमा इस पर बोलते नहीं है, ठीक। ठीक है जी जी। हाँ। तो मेरे भाई हमारे उलमा बहुत बोलते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह वीडियोस भेजूंगा हमारे मोतबर उलमा की। फारूक खान नदवी अच्छा। साहब, जी सुन जी लें जी पहले। जी जी हाँ बोलिए बोलिए। हमारे जो मोतबर उलमा है, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ये बोलते जी हैं, फारूक खान नदवी जी साहब ये बोलते हैं, जी बहुत सारे हैं, मैं सबका आपको भेज जी दूंगा इंशाल्लाह, वो सब बोलते हैं, जी ठीक है जी। तो जो जी कोई जाके वहाँ खुराफात करे जी तो उससे हमारा ताल्लुक नहीं, वो बेकार की चीज है। जी लेकिन वहां पर जो सवाल करने वाला बंदा है वो जी जाहिलों के बारे में सवाल नहीं कर रहा है, तो सही या फिर बात वो है। बता देते, यासिर नदीम अलवाजी साहब बता देते कि भाई जी जिसकी आप बात कर रहे हो वो जाहिल लोग जो जहालत में ऐसा करें तो उनका ये बात है। लेकिन जो जी इनके उलमा है उनका मौक़िफ़ ये जी है, वो सिर्फ वहां पर जाके ताजीम करने के कायल है, बाकी पूजा करने के कायल नहीं है कोई भी। तो ये हमें तकलीफ है उनसे भी। बहरहाल ये मौजूद हमारा नहीं है। आप इस पर कुछ और बोलना चाहें लेकिन तो ये बोलें। चंद ही उलमा होंगे, मतलब खैर मैं तो इतना ना नहीं जी, ना जानता जी। हूँ, लेकिन एक बहुत आप छोटी सी तादाद है, ना 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 0.01%, जहां आप तक मैं कितने जानता हूँ। आप अहले सुन्नत के उलमा में से कितने परसेंट उलमा को सुनते हैं? आप अपना बता दें पहले। तकरीबन बहुत लोगों को सुना है मैंने। नाम बताएं जिनका जिनका सुनते हैं आप। बहुत से हैं, ऐसे ढेर सारे बहुत नाम से। हैं। उनको नहीं सुना ढेर आपने? सारे। फारूक खान नदवी साहब को सुनते हैं? कभी नाम नहीं आया बाई गॉड। बताइए, कभी नाम सुना ही जो नहीं बात है। सुना। हिंदुस्तान में तो यार क्या है, क्या ही बात है। चलें जी, अशरफ आसिफ जलाली साहब कब को सुना आपने? इनका तो पहली मर्तबा मैं नाम सुन रहा हूँ। मैं तो सुन कैसे रहा कह हूँ क्या सकते हो आप? खैर ही, तो जो है। और अब अच्छा भाई आप चलिए छोड़ सुनते दीजिए, नहीं। मैं नहीं जानता हूँ उन लोगों को, चंद लोगों मैं को, बता लेकिन रहा हूँ आपको, देखिए मैं अपने गांव के लोगों की सुने बात सुने करता हूँ, अपने मेरी गांव बात के सुन ले, हाफिज जी की। सुने तो क्या तो वो मैं इस ये बात कह पर रहा नहीं हूँ, बोल सकते हैं? मेरी बात सुन ले मेरा भाई। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप नहीं जानते उलमा जी अहले सुन्नत इस बारे में क्या कहते हैं। पहले तो आप किताबें पढ़ लें कि हमारा जी मौक़िफ़ क्या है। दूसरा, जी आप नहीं जानते अगर तो इस मसले को सर्च करें, तहकीक करें, और जी हमारे उलमा अगर इस चीज़ की इजाज़त दे तब आपका एतराज़ बनता है। आप नहीं सुनते, मैं बहुत सुनता हूँ। मैं इंशाअल्लाह सैकड़ों वीडियोस भेज दूंगा हमारे उलमा की जो इससे जी रोकते हैं। जी बाकी रही बात आपकी मस्जिद की, गाँव की मस्जिद की, भाई जी तो
गांव की मस्जिद के जो इमाम होते हैं ना, जी तो बस औकात भाई इल्ला माशाअल्लाह, बहुत सारी मस्जिदों के इमाम तो जो है वो जनाब इतने काबिल होते भी नहीं है। कितना इमामत का पैसा मिलता है उनको, 5,000 6,000। जी उन्हें तो फतावा रज़विया देखी भी नहीं होती, कहाँ से किसकी क्या बताएंगे, तो बेचारे खुद ही माजूर किस्म के लोग होते हैं। हमारे जो बासलाहियत उलमा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बोलते हैं, इमाम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ मिसालें ऐसी मिल जाए जो ना बोलते हो, अल्लाह माशा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो भाई हमारे उलमा की बात करता हूँ। और कोई बात है तो बताए। इत्तेफाक से एक जहन में एक बात आ गई। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी कहीं कि एक आलिम साहब हैं, बरेली मसलक के एक आलिम साहब हैं, वो कह रहे हैं क्या कि नाम है उनका? मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। वो अभी कह रहे आप हैं, बहुत मशहूर उनका मकूला है, मतलब वो बहुत अपनी शान में कह रहे थे, ये समझ लीजिए बहुत, कि देखिए जी, अगर देवबंदी कहीं काबे में मर जाए तो जहन्नमी है, और बरेलवी अगर सुन्नी नौज़ बिल्ला कहीं कोठे पे मर जाए तो जन्नती ही। ये कैसा मसला है? तो बड़ी अजीब बात हुई। मेरे भाई अब सुने, आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं ना, जी बहैसियत देवबंदी बात कर रहे हैं। हाँ अब तकरीबन। अल्लाह ना करे, हाँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आप कोई कुफर यहाँ बक दे, बिल जी फर्ज में समझाने के लिए कह रहा हूँ। जी तो मैं क्या कल वीडियो चढ़ा दूं कि देखो ये देवबंदी साहब जो है वो इस तरह का अकीदा रखते हैं, वो आपका इंफरादी अमल है मेरे भाई। और जिन्होंने जी भी ये कहा है वो सही बात उनके ऊपर भी उनका रद्द किया गया है, ठीक है जी, वो हमारे है। उलमा का मौक़िफ़ नहीं है। हाँ, जी लेकिन ये बात है, एक चीज सुन लें जी इस जी मसले में, हम्म, अहले सुन्नत के जो मौक़िफ़ है, वो कोठे में वो जो जाके तवाइफ के उसमें मरे, तो हमारे नजदीक जिना तो ऐसा अमल है उलमा अहले सुन्नत के नजदीक कि उसकी सजा रजम है, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल उसको मार दिया जाए, ठीक है। तो उसकी बिल्कुल हम लोग हिमायत नहीं करते। ठीक ठीक लेकिन जो शरीयत का मसला है वो ये है जी कि जो कोई भी नहीं पता, एक मिनट भाई रुक जाए जरा, नहीं पता, नहीं बेड़ा नहीं। बहरहाल हमारे यहाँ पर ये है कि जी मुसलमान जितना मर्जी, ये आपका भी मौक़िफ़ होगा, अभी आप बताएंगे। जी देखिए जी, मुसलमान जितना बड़ा गुनहगार हो, अगर ईमान उसके पास है, ठीक जी ठीक है, ईमान लेकर वो दुनिया से गया है, गुनाह उसने जो भी किए हैं, कुफर और शिरक से बचा हुआ ईमान के साथ चला गया है, अब जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, उसकी रहमत है, वो चाहे तो उसे वैसे ही माफ फरमा दे गुनाहों को, और अगर वो चाहे तो उन गुनाहों की तलाफी के लिए उसे जहन्नम में भेज दे। वो बंदा जहन्नम में अपनी सजा को काटे, सजा को पूरी करेगा, उसके बाद जो है फिर अल्लाह तबारक व तआला बिल आखिर उसको जन्नत में जगह अता फरमाएगा, अगर उसके पास ईमान है तो। बेशक बिल्कुल सही है ना, शर्त ये कि मुसलमान। हाँ लेकिन अब जो बंदा जो है ना वो जरूरियात दीन में से किसी का इनकार करके गया है, ठीक जरूरियात दीन आप समझते होंगे, अल्लाह एक है, उसको किसी चीज में शरीक ना ठहराना है ना, तमाम जी चीजें, जी और रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत करना, और जो है उसकी शान में कोई जो है मजम्मत वाली गुस्ताखी ना करना, ये तमाम जी चीजें जरूरियात दीन में से है। जी अब कोई भी जितना मर्जी नमाज पढ़ ले, कलिमा पढ़ ले, सब कुछ कर ले, जी लेकिन जरूरियात दीन का मुनकिर है, जरूरियात दीन में से किसी चीज का उसने इनकार किया, और हाँ इनकार करने के बाद अब वो नमाज भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, सब कर रहा है, ठीक अब वो मर गया अगर, तो आप बताएं कि उसका क्या होगा आपके मौक़िफ़ के मुताबिक, जो ईमान के बगैर गया है जरूरियात दीन का इनकार करके? बिल्कुल जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हाँ, अब अहले सुन्नत के मौक़िफ़ ये है, देखिए जी, आप इत्तेफाक करें ना करें, अगर आप हमें मौका देंगे तो हम इंशाल्लाह साबित करेंगे। जी अहले सुन्नत के मौक़िफ़ ये है कि अशरफ अली थानवी, रशीद ये क्या नाम है, रशीद अहमद गंगोही, और कासिम नानोतवी, और खलील अहमद मिटवी, है ना, ये चार है, जी इनके बारे में इनकी जो भी इबारात है एक्स वाई जेड, हमारे नजदीक वो उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक उससे जरूरियात दीन का इनकार लाजिम आता है, और फिर ये लेकर गए जो है उलमाए हरमैन शरीफैन के पास, आला हजरत, ठीक 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 है ना, आला हजरत ने उनको पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने 35 उलमाए किराम जो अरब के थे, हिजाज मुकद्दस के थे, उन सब ने मिलकर एक फतवा जो है वो तैयार किया, और फतवा ये लगाया कि ये चारों जिनकी जो इबारात है, ठीक ये चारों भी जो है इस्लाम से खारिज है, काफिर है, और जो कोई भी जी इनके कुफर और ईमान में शक करे तो वो शक करने वाला भी काफिर है। ठीक और इसी तरीके से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बर्रे सगीर के 600 उलमाए किराम से जो है ठीक
کے پاس سے یہ چاروں عبارات پیش کی گئی اور سب نے یہی فتویٰ دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ ہمارا موقف ہے کہ بھائی جو کوئی ان چاروں کو مسلمان سمجھے ان کی کفریات جاننے کے بعد تو ہم اسے بھی جو ہے وہ مسلمان نہیں سمجھتے. ہاں لیکن جو دیوبندی ہیں جو مذہب ہیں جنہیں اشرف علی تھانوی کا نہیں پتا, جنہیں رشید احمد گنگوہی کا نہیں پتا, جن کو ان کی عبارات کا نہیں پتا, پھر بھی وہ دیوبندی ہیں تو ہم انہیں کافر نہیں سمجھتے, ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے. میں نے کتاب پڑھی ہے المحمد پر اعتراضات کے جواب. میرا ایک چھوٹا سا وہ ہے, المحند ہوگا. المحند علی المفند, المحند پر اعتراضات کا جواب. اس میں میں نے سنا تھا کہ جو ہے جب بریلویت وجود میں آئی, میں نے پڑھا ہے بذات خود, میرے پاس کتاب موجود ہے, PDF فائل ہے فی الحال وہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ بریلویت نئی نئی وجود میں آئی تھی, اچھا ٹھیک ہے, احمد رضا خان نے ان ساری عبارتوں کو ساری عبارت لے کر لکھ کے جو بھی آپ نے بتائی کہ ضروریات دین میں سے تھی وہ نکال کے جو ہے حرم لے کے گئے, حرمین شریف ہے, ٹھیک ہے. جی وہاں پر حرمین کے علماء کو دے دی. حرمین کے علماء نے جو ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا, جو لگنا بھی تھا, ظاہر سی بات ہے, جیسا لکھا گیا تھا ویسا لگایا گیا. میری بات سمجھیے گا, جیسا لکھا گیا تھا. چونکہ ایک بات اور بھی رہ گئی کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے چونکہ وہ اردو میں لے کے گئے تھے, بات سمجھیے گا, وہ اردو میں لے کے گئے تھے, تو حرمین کے علماء نے کہا کہ کہیں سے یہ عربی لے کے آئیے اس کی, تو انہوں نے عربی لکھی, عربی لکھ کے لے کے گئے. تو حرمین کے علماء نے جو ہے تصدیق کی کہ یہ جو ہے کافر ہے. تو ایک مولانا تھے کوئی مدنی صاحب, وہیں روضہ رسول پہ جو ہے بخاری کا وہ درس دیتے تھے. تو ان کو یہ بات پتا چلی کہ اعلیٰ حضرت صاحب آئے تھے, انہوں نے جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں یہ ڈھیر ساری عبارتیں تھیں ان کو نکال کے دیا ہے. تو یہ بات وہاں سے مولانا مدنی نے وہاں سے کہی, تو یہاں سہارنپور تک آئی, یہاں تک یہ دیوبند والے مدرسے میں. تو دیوبند والے مدرسے سے بات گئی کہ جو ہے ایسا ایسا ہوا ہے. تو یہاں سے دوبارہ میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے, ٹھیک ہے, یہ مطلب یہاں تک یہ بات آئی. تو مولانا جو وہاں کیا کہتے ہیں سعودی عرب والے تھے مولانا, انہوں نے کہا ان سے حرمین کے علماء نے ملاقات کی, انہوں نے خود ملاقات کی, مجھے غالباً یہی بات یاد ہے, ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایسے نظریات نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ہم کچھ سوالات دیتے ہیں آپ کو, ان سوالات کو لے کے آئیے, ہم طے کریں گے کہ آپ کافر ہیں یا نہیں ہیں, فی الحال جو بات ہو آگے کی. تو وہ واپس یہاں آئے, غالباً بھیجی ہوگی, وہ نہیں آئے. تو انہوں نے وہ سارے سوالات یہاں بھیجے. تو اس میں جو مولانا خلیل صاحب تھے اور ان کے علاوہ 2-4 علماء نے ان سوالات کے جوابات لکھے. پھر وہ جا کے سعودی پہنچے, حرمین کے علماء نے اس پر دستخط کی کہ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ جو عبارتیں آئی ہیں, جو ہم نے سوالات کیے ہیں, پھر ان کے جو اس پر نظریات ہیں, جو اس پر ان کا عقیدہ ہے, وہ بالکل جائز ہے. تو اس پر علماء کے دستخط ہیں. پھر میں نے وہ ہارڈ کاپی بھی منگوا لی, عقائد علماء دیوبند, اس کو ہاں وہ اس میں مہر بھی آخر میں لگی ہوئی ہیں کہ اس پر یہ جامعہ ازہر کے مصر کے علماء کے دستخط ہیں, یہ حرمین کے علماء کے دستخط ہیں. تو ایسا ہوا ہوگا کہ سمجھنے دقت رہی ہوگی, یہی بات میں کہتا ہوا آیا ہوں. جی میں سمجھ گیا. اصل میں آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کیا جائے نا. جی آپ کے پاس دستی کتابیں بھی ہیں ماشاء اللہ, آپ نے منگائی بھی ہے. جی بہت اچھی بات ہے. اصل میں آپ بڑے سلجھے ہوئے انسان لگے مجھے, اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دیوبندی ہو اور سلجھا ہوا ہو, بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ویسے شعیب بھائی, لیکن مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اب بات یہ ہے جی کہ میں بھی ہارڈ کاپی پڑھنے کو پسند کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ PDF پر میں بھی بھروسہ کرتا نہیں ہوں. صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں سے 4 عبارات لے کر گئے, ایک حفظ الایمان کی, ایک وہ قاسم نانوتوی صاحب کی تحذیر الناس سے, دوسری ایک کس کی لے کر گئے تھے یار, تیسرا کون ہے, رشید احمد گنگوہی, اس کی لے کر گئے, قاسم نانوتوی, خلیل امبیٹوی کی, ٹھیک ہے جی. یہ چاروں کتابیں آج بھی اسی طریقے سے موجود ہیں جیسے پہلے چھپی تھی. کیا اچھا ڈیٹیلز دے سکتے ہیں, مطلب میں سمجھنا چاہتا ہوں بذات خود. ہاں ڈیٹیلز مطلب کیا, جو مسئلہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, ہاں میں دے سکتا ہوں, کوئی مسئلہ پوچھے کیا, یا جس ٹائم میں اپنی بات پوری کر لوں گا. جی بالکل. جی میرا ڈیبیٹ کرنے کوئی وہ نہیں ہے, بس میں اسے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں بھی ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں,
میں افہام و تفہیم چل رہا ہے میرے بھائی, کوئی کسی کو بالکل عزت بالکل کم نہیں ہے, زیادہ نہیں ہوگی. جی بالکل. بتائیے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, جی یہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہے, میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ جناب جو ہے میں آپ کو نیچا کر دوں, خود کو اونچا کر دوں, یا میری اگر کوئی بات غلط ثابت ہو گئی تو میں نیچا ہو جاؤں گا, ایسا کچھ نہیں میرے بھائی. حق کے متلاشی ہیں ہم لوگ, جو بات سچ ہو حق ہو اس کو قبول کر لیا جائے, ہے نا. بالکل. جی چلیں بات کرتے ہیں. دیکھیں جی, مسئلہ ہے حفظ الایمان, تحذیر الناس اور اسی طرح کی 2 اور کتابوں کا, ہے نا جی, البراہین القاطیہ کا ہے. ٹھیک. تو یہ جو کتابیں ہیں تحذیر الناس, براہین القاطیہ اور یہ کون سی تھی یار, جو بھی ہے مطلب 4 کتابیں ہیں, ہے نا. تو اس کو لے کر اعلیٰ حضرت گئے حجاز مقدس. ٹھیک. اب یہ جو 4 کتابیں ہیں یہ بھی آج بھی اسی طریقے پر موجود ہیں, عبارات وہی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب اعلیٰ حضرت جب حسام الحرمین لے کر گئے تو حسام الحرمین میں ان اردو کا جو ترجمہ کیا ہے تو وہ حسام الحرمین میں جو اردو ہے وہ بھی موجود ہے, اور حسام الحرمین میں جو اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا وہ بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے بعد جو ہے جب اعلیٰ حضرت نے پیش کیا, ان لوگوں نے کہا کہ یہ کافر ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد خلیل احمد بیٹھوی صاحب واپس سے جو ہے حجاز مقدس گئے اور کہا جی یہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے جو بتایا احمد رضا خان نے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اپنا عقیدہ بیان کرو. تو انہوں نے وہی عبارات کو اپنے انداز میں پیش کیا, المحنت وہ لکھ کر لے آئے, اس میں ان کی تقریرات آ گئی کہ بھائی یہ کافر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اب جو ہے ہم لوگ ملا لیتے ہیں یہ جو 4 کتابیں حفظ الایمان, اور حفظ الایمان کو پہلے حسام الحرمین سے ملا لیتے ہیں, اس کے بعد المحنت سے ملا لیتے ہیں. اگر حفظ الایمان المحنت کے طریق پر ہے تو حفظ الایمان ٹھیک ہے جی, اور اگر حفظ الایمان کی عبارت حسام الحرمین کے طریق پر ہے تو حسام الحرمین ٹھیک ہے. اسی طریقے سے المحنت اگر جو ہے وہ کیا نام ہے براہین القاطیہ کے طریقے پر ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں, براہین القاطیہ میں ہے, وہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں خلیل احمد بیٹھوی صاحب, اس میں ایک کتاب کا وہ اصل میں جواب ہے, ٹھیک ہے. براہین القاطیہ سے پہلے انوار ساتیہ لکھی تھی حضرت عبدالسمیع رام پوری علیہ الرحمٰن غالباً, تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ لکھی تھی. اس میں انہوں نے ایک دلیل دی تھی, اہل سنت کے جو عالم ہے انہوں نے کہا کہ دور سے سننا اور دیکھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ شیطان اور ملک الموت کے لیے جو ہے یہ چیز ثابت ہے کہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ وہاں سے تمہیں شکار کرتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے, بہت دور سے. اور ملک الموت بھی جو ہے جناب وہ ایک دن میں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں, وہ ایک ہی ٹائم میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے نا جی. ایک ہی تو فرشتہ ہے جو سب کی جان نکالتا ہے, وہی تو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو کہا کہ جب جو ہے یہ, اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ قدرت والے جو ذات ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اتنی طاقت دے سکتا ہے اور اس سے شرک نہ ہو, اور ملک الموت کو اتنی زیادہ طاقت دے دے اس سے بھی شرک نہ ہو, تو جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر قدرت دے تو اس سے بھی شرک نہیں ہوتا. یہ ان کا مطلب کی ایک طریقے سے دلیل کی حضرت عبدالسمیع رام پوری علیہ الرحمٰن. تو صاحب جو ہے اس کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا, خلیل احمد بیٹھوی صاحب نے کہا جی شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت کے لیے, دیکھیں جی میں نے پڑھا ہے, مجھے ان کی عبارت بھی یاد ہے, کہتے شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت کے لیے تو نص قطعی موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وسعت کے لیے کون سی دلیل ہے؟ تو کہتے ہیں قرآن میں تو ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے, یہ تو قرآن میں ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم زیادہ ہے, اس سے نفی کر دی انہوں نے خلیل احمد بیٹھوی صاحب نے. اس پر کفر کا فتویٰ آیا کہ جو کوئی بھی شیطان کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مانے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل. اب علماء حرمین شریفین کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا, انہوں نے کہا جی کافر ہے جو کوئی یہ مانے. اب خلیل احمد بیٹھوی صاحب گئے وہاں پہ المحنت کے ٹائم پہ, تو ان سے جو ہے وہ وہاں کے علماء نے پوچھا کہ بھائی آپ بتاؤ کہ کیا تم شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ مانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں جی, جو کوئی شیطان کا علم زیادہ مانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھ سے کافر سمجھتے, لکھ کر دو. انہوں نے کام لکھ کر دیتے, تو کہا جی ٹھیک ہے, پھر اگر تم یہ لکھ کر دیتے ہو تو ہم نہیں کہتے کافر. اب آپ بتاؤ اس میں سچی بات کیا ہے؟ المحنت میں وہ براہین القاطیہ میں آج تم نیا ایڈیشن جا کے خرید کے لے کر آؤ دیوبند سے, اس میں بھی یہ عبارت مل جائے گی جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں تمہیں. اچھا جی, آپ بیٹھ جائیے
آپ گھر پہ اپنے بیٹھ جائیے یا پھر یوٹیوب پہ جو ہے آ کے بیٹھ جائیے یا ویڈیو کال پہ بیٹھ جائیے. آپ اپنے پاس سے کتابیں رکھ لیں, میں اپنے پاس سے جی رکھ لیتا ہوں, دونوں ملا لیتے. کیا خیال ہے؟ خیر میرے پاس تو اتنی کتابیں نہیں ہیں نا, تو میں کوئی نہیں ڈبیٹر نہیں. نہیں, 4 کتابوں کی بات ہے نا میرے جی بھائی, اور کتابوں کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا. میں آپ کا بھائی ہوں, جی اور آپ کو جس چیز کی میں سہولت ہو میں لا کے دکھانے کو تیار ہوں, حقائق آپ تک پہنچ جائے. میں حفظ الایمان لا کے دیتا ہوں آپ کو, جی تہذیب الناس بھی لا کے دیتا ہوں, پھر اسام الحرمین بھی آپ کو بیٹھ کے پڑھاتا ہوں, یعنی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, آپ سن لیجئے, کیونکہ آپ خود قابل ہے یار, میں کیوں پڑھاؤں گا آپ کو, آپ تو خود پڑھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اور پھر المحنت بھی, وہ تو آپ کے پاس ہے میرا خیال ہے نا؟ ہاں وہ میرے پاس جو ہے کتاب, وہ المحنت پر اعتراضات اور ان کے جواب, نہ یہ جی, کتاب ہے. چلے وہ تو ہے, ٹھیک ہے. المحنت بھی آپ خرید لیں, مشکل سے 250-300 روپے کی آئے گی. اچھا. نہیں, میں لے آؤں گا. یہ 4 کتابیں, حسام الحرمین, المحنت, یہ لے کے جی بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں بھائی کہ المحنت کس کے قریب ہے. اگر ہماری اچھا. غلطی ہے تو ہم تسلیم کر لیں, اور اگر واقعی میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا علم تو ہر جانور پاگل چوپائے کو بھی ہے, بھائی اسے جی تعویل کی تو گنجائش بھی نہیں ہے. اور شعیب بھائی, یہ بھی ایک جی سوچنے والی بات ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب جب دنیا سے چلے گئے جی تب ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا. جی جب ان کی یہ بات منظر عام پر آئی تو اعلیٰ حضرت نے ان کو خطوط لکھے کہ جی آپ کی یہ جو عبارت ہے اس سے لزوم کفر جو ہے, کفر لازم آ رہا ہے, جی آپ اس کو دیکھیں, اس سے توبہ کریں اور اس کو اپنی کتاب سے ہٹا دیں. جی ان کی زندگی کی بات ہے. جی. وہ اڑے رہے صاحب, نہیں میں نہیں ہٹاؤں اچھا, گا, میں نہیں اس سے ایک پیچھے بات ہٹوں گا. مجھے اور یاد آ گئی, میں جی, نے کتاب پڑھی ہے, وہ ایک مناظرہ جو ہو نہ سکا. اچھا. اس میں جی کہیں پر ایک واقعہ آتا ہے کہ مولانا مرتضی حسن کوئی تھے, جی جی پتہ ہے. جی تو وہ پہنچے, بریلی شریف گئے وہاں, جی. تو وہاں پر نہیں, پہلے جو ہے وہیں دیوبند کے مدرسے سے خط لکھتے تھے اچھا. کہ جواب دیجئے, اس کے جواب دیجئے, ٹھیک ہے. جی تو ان کے کوئی دوست تھے تو وہ جواب لکھ کے دیتے تھے, جی لیکن ایک مرتبہ وہ جو ہے خود مولانا مرتضی حسن پہنچ گئے وہاں, بریلی شریف وہاں بریلی گئے, شریف. جی, تو وہاں پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت سے. جی ملاقات نہیں ہوئی, جی واپس آئے, جی بیٹھ گئے, اس جی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی بیٹھ گئے, آ کے ٹرین میں اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک پمفلٹ بانٹنے والے نے پمفلٹ بانٹا, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہے مولانا مرتضی وہ مناظرہ ہار گئے. اچھا جی. اچھا. تو ترنت مولانا اسٹیشن سے نکلے مولانا صاحب, اور وہاں دوبارہ پھر گئے ان کے گھر پر. تو وہاں پر جا کے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں مسئلہ ہے, آپ نے, میرا آپ سے مناظرہ نہیں ہوا, میں پچھلے 3 دن سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, کوئی ڈبیٹ نہیں, کوئی مناظرہ نہیں. تو جی انہوں نے کہا کہ جو ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, میں اپنی ذاتی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اور نہ میری حیثیت کوئی ڈبیٹ کرنے والے کی ہے, کیونکہ نہ مجھے اتنا علم ہے. تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ مولانا اس چیز کا مسئلہ ہے, یعنی پیٹ کا مسئلہ ہے. جی. یہ عبارت ہے, میں ابھی آپ یہ کو جو, PDF فائل سینڈ کرتا ہوں, نہ جی اگر آپ چاہیں. جی نہیں مجھے نہیں چاہیے, جی میں بغیر PDF ہی کے آپ کو بتا دوں. یہ جو آپ نے کتاب پیش کی ہے, جی یہ کتاب جو ہے وہ کس کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے علماء دیوبند کی ہے. جی اب علماء دیوبند کی جو عبارت ہے, مثال جی کے طور پر جی میں یہ کہوں, اب جی میں خود کہوں کہ میں گیا تھا جی شعیب بھائی کے گھر پہ ان سے مناظرہ کرنے, جی اور شعیب بھائی وہ گھر سے بھاگ کے نکلے ہی نہیں, جی. تو ہاں تو صرف ظاہر میرا سی بات ہے. صرف میرا کہہ دینا یہ کیا جو ہے دلیل ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. تو وہ دلیل کہاں بنی یار, جو آپ نے بالکل بیان صحیح کی بات. ہے وہ تو علماء دیوبند کی کتاب میں کچھ بھی ہے, وہ دلیل تھوڑی ہے, اس کے لیے تو گواہ چاہیے, شواہد چاہیے, ہے نا. اب ایسے ہی اگر دلیل ایک اور میں بتا دیتا ہوں, میں اپنی کتاب نہیں بتاتا, جی اکابرین دیوبند کی اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے جی قصص الاکابر, جی اس میں جناب قصے ہیں جی دیوبندی اکابروں کے, ہے نا جی جی. جی تو اس میں انہوں نے کہا, اسماعیل دہلوی نے صاحب نے, ایک جی آدمی سے پوچھا انہوں نے کہ یہ بتاؤ تمہیں کیا بیت الخلاء جانے کی دعا پتہ ہے؟ جی تو اس نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں پتا بیت الخلاء جانے کی دعا. کہنے لگے میں بتاؤں, اسماعیل دہلوی صاحب. جی تو انہوں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے کہا بیت الخلاء جانے کی دعا ہے, یا ایھا النفرک لوٹا دھرک فی مقام الجھرک وٹرک. ٹھیک ہے جی.
یہ بیت الخلا جانے کی دعا بتائی انہوں نے. جی اب بھائی یہ بات دلیل ہے, ریزن اس کا پتہ ہے کیا ہے؟ اگر یہ بات جو ہے وہ علامہ شیر بیش اہل سنت علامہ عصمت علی خان علیہ رحمہ فرماتے نا جی کہ اسماعیل دہلوی نے یہ کہا, جی تو یہ دلیل نہیں ہوتی کہ بھائی یہ تو ان کے مخالف ہے. جی ممکن ہے اپنی طرف سے کہہ دیا ہو یا کسی ایسے بندے سے سنا ہو جو معتبر نہ ہو, جی تو یہ دلیل نہیں بنتی. جی لیکن یہ دلیل ہے, کیوں کہ اسماعیل دہلوی صاحب کی خود کی اپنی کتاب ہے, وہ اپنا خود کا واقعہ نقل کر رہا صحیح بات ہے, بالکل ہے. اگر ایسی کوئی بات جو واقعی میں دلیل ہے وہ پیش کرے جی تو انشاءاللہ اس پر کوئی محنت کی جائے. صحیح بات ہے. جی. خیر کوئی نہیں, آپ کے جو بھی اعتراضات ہیں شعیب بھائی جی جی آپ مجھے پیش کریں. میرے اعتراضات کے جوابات تو آپ نہیں دو گے, اور میں اس کی زحمت بھی آپ کو نہیں دیتا کہ آپ میرے جی اعتراضات کے ہاں جوابات ظاہر دیں. سی بات ہے, میں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ نہ میں نے پڑھا ہے. خیر اگر کوئی آگے آتا رہے گا تو میں آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہوں. آپ کے جو بھی اعتراضات ہیں میں یہ جی چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا وہ حق کی تلاش کریں. ٹھیک ہے جی جی, ایسے جی خود کو جو ہے نا جوڑے کسی کی طرف. جی آپ جو ہے نا خود تحقیق کریں اس مسئلے میں جی کہ وہ جو کتابیں ہیں چاروں, جی آیا کہ واقعی میں ان سے توہین لازم آتی ہے, قرآن کا انکار لازم آتا ہے یا نہیں آتا ہے. جی اس کو جو بالکل دلائل وہ دھیرے دھیرے کر کے آپ پڑھیں, میں انشاءاللہ آپ کو جی پیش کروں گا. اور بالکل آپ کے پاس جو اعتراضات آئے اہل جی سنت کے خلاف وہ ہمیں دیں, ہم اس کو انشاءاللہ جواب دیں گے. تو آپ بالکل کی اپنی تحقیق پوری کریں تاکہ بالکل آپ کوئی فیصلہ انشاءاللہ کر پائیں, ہے نا جی. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, شکریہ, جزاک میرا اللہ. نمبر سیو کر لیں, جو بھی اعتراض جی ہو وہ مجھے ضرور پیش کریں انشاءاللہ. بالکل میں بھی کوئی بھی انشاءاللہ. اتنا بڑا عالم نہیں ہوں میرے بھائی, جی لیکن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ پتہ ہوگا تو آپ کو بتا دوں گا, بالکل, نہیں میں آپ پتا کو ہوگا میں کہوں گا بھائی نہیں پتا ہے, میں پوچھ کیونکہ کے بتا دوں گا. میں کوچنگ گیا ہوا تھا, جی ہونا یا وہ میرے دوست ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, تو میں نے ان سے مجھ- کہا تھا کہ جو ہے ایسے ایسے حالات ہو گئے ہیں, میں تھوڑا جی کشمکش میں ہوں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بڑا پڑھتا تھا تو دماغ ہو جاتا تھا, تو میں نے جی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہیں بات کرنے کچھ جگاڑ ملے. تو میرے دوست ہیں اچھی حافظ بات ہے. عزیز الرحمان نوری, میں نے ان سے بھی کہا, لیکن انہوں نے کہا یار حافظ جی آپ بھی چلے آتے ہیں, مطلب کچھ بھی, تو مجھے ہاں وہ سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی. ذوق نہیں اصل ہے ان مسئلہ کا نا. یہی تھا بس, اور کوئی وجہ نہیں تھی. اگر وہ اصل یہی مثلا بتا. جی جی, اگر آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے جی بخار کا علاج کرانے تو وہ آپ کو بھگا دے گا. یہ بھی ایک فیلڈ ہے نا. جی بالکل ہاں تو یہی بات ہے. وہ امام صاحب ہے بیچارے, مشکل سے ان کی 10,000 سے زیادہ پگار نہیں ہوگی, مجھے یقین ہے. نہیں. تو ان کا دماغ کہاں کہاں ہوگا سوچیے اب. ابھی یہاں ٹیوشن اچھا جانا ہے, ابھی وہاں وہ کرنے جانا ہے, بچوں کی جو ہے وہ اسکول کا انتظام کرنا ہے. کہاں سے وہ المحنت خریدیں گے تو اسلام الرحمین خریدیں گے, تو آپ کو جواب دیں گے. صحیح بات ہے. اچھا آپ جی کیا کرتے ہیں؟ میں سوری میں آپ سے میرا پوچھ رہا ہوں. ویسے تو میں الحمدللہ حافظ بھی ہوں, قاری بھی ہوں, جی لیکن بھائی میں جو ہے کام کرتا ہوں اپنا امبروڈری کا, کپڑوں میں ایمبرائڈری. امبروڈری ہوتی ہے جی. اچھا وہ کام کرتا ہوں, 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں, جی اور صبح میں پڑھاتا ہوں اپنے بھائیوں کو, جی اور رات میں پڑھاتا ہوں اپنے یعنی کہ بہنوں کو, اچھا تو دن میں کام کرتا ماشاء ہوں. اللہ, اچھی بات ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا, میں جاننا چاہتا ہوں تھوڑا. میں تو آپ کے قریب کا ہوں میرے بھائی. اپنا یہ آپ کا ضلع رائے بریلی ہمارا ہے, رائے بریلی لکھنؤ کے قریب میں ہے. خیر لکھنؤ اور رائے بریلی کے بیچ میں بچراما, اچھا وہاں ہماری رشتے داری ہے. باقی جی ہمارا گاؤں ضلع رائے بریلی ہے. آپ سے مشکل سے 150 کلومیٹر دوری پر ہے بالکل ہمارا گھر. میکسیم. جی فی الحال آپ لیکن اس وقت کہاں ہیں؟ میں رہتا وہاں نہیں ہوں, میں بنگلور میں ہوں بھائی, کیونکہ بنگلور میں ہے. امبروڈری کا جو کام ہے وہ وہاں ہوتا نہیں ہے ٹھیک سے, اچھا جی. تو اس وجہ سے میں یہاں بنگلور میں رہتا ہوں. چلیے, اگر میں کوئی اعتراض ہوتا ہے میں آپ کو ڈسٹرب کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور میں بھی وہ جو چیزیں ہیں اس حوالے سے اسلام جی الرحمین المحنت پر, میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گا, آپ تھوڑا غور کیجیے گا اس پہ. بالکل شیور انشاءاللہ. اچھا, میں یہ جو تھوڑا بہت. بات کر رہے جی ہیں ہم لوگ, جی ہمارے جو مشک بھائی ہیں کافی پریشان تھے, وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ بات کر کے جو بھی بات ہو اس کی ریکارڈنگ میں بھیج دیجیے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو بھیج دوں, اجازت ہے؟ ہاں بالکل بھیج دیجیے, کوئی دقت نہیں. اور اس کو کہیں اگر سوشل میڈیا پہ ہم لوگ یوز کریں تو سوشل میڈیا پہ رہنے دیجیے, کوئی خاص اگر نہیں ہے, چاہیے تو ڈال دیجیے, کوئی دقت نہیں. کیونکہ اس میں کوئی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھایا ہے. کوئی آپ کی صحیح بات ہے. کیا نام ہے, پہچان تو واضح ہوئی نہیں ہے نا. صحیح بات ہے. ایک سیکھنے کی سکھانے کی بات تھی, وہ جو اعتراض تھا اس کا بھی